بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حمد و ستائش اس ذات کے لیے ہے جس نے اس کارخانہ عالم کو وجود بخشا، اور درود و سلام اس کے پاک پیغمبر محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، جنہوں نے اس کائنات میں حق کا بول بالا کیا۔ آج اس یوم تجدید عہد وفا پر میں ایمیننٹ گروپ آف کالجز کے بورڈ آف گورنرز کے پریزیڈنٹ، ایمیننٹ گروپ کے چیئرمین، میرے انتہائی قابل احترام معزز مہمان جناب کرنل محمد بابر صاحب، مسٹر اینڈ مسز ڈاکٹر عمیر صاحب، جناب ڈاکٹر خالد رنجا صاحب، جناب عبدالرحمان پراچا صاحب، جناب ظفر رنجا صاحب، اور ان سب سے بڑھ کے میری ایمیننٹ ٹیم، اس کے علاوہ میری بہنیں جنہوں نے سنائی اسکول سے آئی ہیں اور ہمارے لیے اسپیشل ٹائم نکالا ہے، میڈم شاہدہ چیمہ، ان کے ساتھ میڈم سمرین، ان سب کو میں ایمیننٹ گروپ آف کالجز کے اس کیمپس 3 میں خوش آمدید کرتا ہوں۔ یوم آزادی در حقیقت ہمیں، ہماری قوم کو، پاکستانی نیشن کو اصل میں اس کو منانے کا مقصد یہ ہے کہ ہمیں وہ عہد، وہ مقصد جس کے لیے برصغیر پاک و ہند کے مسلمانوں نے تگ کی ایفرٹس کی، قربانیاں دیں، جس کے لیے یہ عرض وطن حاصل کی گئی، اس کا مقصد یاد دلانے کے لیے دراصل یہ یوم آزادی منایا جاتا ہے۔ اور تعلیمی اداروں کی یہ ذمہ داری ہے کہ ہم اپنے طلباء میں وہ اصل روح جس کے لیے یہ ملک حاصل کیا گیا تھا، وہ ان کے اندر انڈکٹ کریں، ان کے اندر ڈالیں، ان کو بتائیں کہ اس کا مقصد کیا تھا اور آج ہماری ذمہ داریاں کیا ہیں۔ اس لیے اس کو تجدید عہد وفا کا دن کہا جاتا ہے کہ ہم نے جو اس قوم سے وعدہ کیا تھا کہ اس خطہ سرزمین پر ہم اسلام کے زرعی اصولوں کو آزمائیں گے، اور وہ نظام جو آقا علیہ السلام کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے ایک بہت بڑی اس کائنات پہ کرم نوازی کی، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے جو نظام انسانوں کے لیے بھیجا، اسے ہم پاکستان کی سرزمین پر نافذ کریں گے۔ اس بات کی آج ہم نے تجدید کرنی ہے، عہد کرنا ہے کہ ہر شخص اپنی اپنی جگہ اس مقصد کے حصول کے لیے ایفرٹس جاری رکھے گا۔ اور ٹیچر پہ میں سمجھتا ہوں سب سے زیادہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے۔ ہمارے ہاتھ میں اس قوم کا آنے والا کل ہے۔ ہمارے پاس اسٹوڈنٹ ہیں جو ہمارے پاس بالکل را ہینڈڈ آتے ہیں، اور اگر ہم ان کے اندر اسلامک آئیڈیالوجی، پاکستان کی آئیڈیالوجی پیدا کرنے میں کامیاب ہو جائیں
اور بلکہ میں تو یہ کہتا ہوں کہ کوئی بہت بڑی بات نہیں ہے اگر ہم میں سے ہر ایک اسٹوڈنٹس کی بھی زندگی کو چینج کر دے، تو اس کا مطلب ہے کہ ہم نے اپنی آخرت کو بہتر کر لیا۔ مجھے اشفاق احمد کی ایک بات یاد آ رہی ہے۔ ان سے کسی نے پوچھا کہ آپ مجھے کوئی ٹپ دیں زندگی گزارنے کے لیے، زندگی کو اچھا کرنے کے لیے کوئی ٹپ دیں۔ انہوں نے کہا کہ کیوں نہ میں تمہیں زندگی اچھا کرنے کی بجائے آپ کی موت اچھا کرنے کے لیے ایک ٹپ دے دیتا ہوں۔ اس بندے نے کہا جی موت تو ابھی بڑی دور ہے، مطلب میری تو ابھی تھوڑی سی ایج ہے، آپ کیسی باتیں کر رہے ہیں؟ بہرحال آپ سے میں نے ٹپ مانگی ہے، مجھے ٹپ دیں۔ انہوں نے کہا کہ آپ اپنی لائف میں کسی ایک آدمی کی لائف کو سنوار دیں، آپ کی موت بہت اچھی ہو جائے گی۔ ہمارا تھوڑا سا المیہ یہ ہے کہ ہم یا تو ایدھی بننا چاہتے ہیں یا زیرو ہیں۔ ایدھی ہم بن نہیں پاتے اور زیرو رہ جاتے ہیں۔ اپنے حصے کی شمع ہمیں جلانی ہے۔ کسی ایک شخص کی لائف بھی ہم چینج کر دیں تو ہمارے لیے بڑا صدقہ جاریہ ہے۔ تو پاکستان کی آئیڈیالوجی کو فروغ دینا ہے۔ ہم اب تک اس مقصد میں کامیاب ہوئے ہیں یا نہیں ہوئے یا کتنے کامیاب ہوئے ہیں، اس سے قطع نظر ہمیں اپنے حصے کی شمع جلانی ہے، اپنی کوشش کرنی ہے۔ دوسری بات میں آپ سے ایمیننٹ گروپ آف کالجز کے بارے میں کرنا چاہتا ہوں۔ سب سے پہلے اللہ رب العزت کا انتہائی شکر گزار ہوں، الحمدللہ ثم الحمدللہ۔ ہم نے پچھلے سال ایک پروجیکٹ شروع کیا، آج ہم اس کے کیمپس 3 میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ اللہ رب العزت کا ہمارے پہ بڑا احسان ہے اور ہمیں ایک موقع دیا اللہ تعالیٰ نے کہ اس قوم کے جو نونہال ہیں انہیں ہم ایک پوزیٹیو ٹریک پہ ڈال دیں، پوزیٹیو سائڈ پہ ڈال دیں، اور یہی ہمارا مقصد ہے۔ ایمیننٹ کی مینجمنٹ پہلے دن سے اس ادارے کو بنانے کا مقصد جسٹ بزنس نہیں ہے۔ میں جسٹ بزنس کہہ رہا ہوں، بزنس تو ہے یہ لیکن جسٹ بزنس نہیں ہے۔ اس کی جو مینجمنٹ ہے آپ کے سامنے، ان ساروں کے پاس بہت اچھے سورس آف انکم موجود ہیں جہاں سے بہت ساری ارننگ کر رہے ہیں، بزنسز ہیں ان کے۔ اس ادارے کو بنانے کا مقصد یہ ہے کہ ہمارے پاس جو طالب علم آئے اس کی بہت اعلیٰ تعلیم کے ساتھ ساتھ پروفیشنل انسٹیٹیوٹس میں اس کا میرٹ بننے کے ساتھ ساتھ اس کی ایک ایسی اچھی تربیت ہو کہ وہ جہاں پہ بھی جائے وہ ایمیننٹ کالج کو نہیں، اپنے خاندان کو نہیں، محلے کو یا پاکستانی قوم کو نہیں، بلکہ وہ میرے اور آپ کے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی امت کو ریپریزنٹ کریں۔ وہ اگر ڈاکٹر ہے تو وہ حقیقی معنوں میں درد دل رکھنے والا مسلمان امت کا ریپریزنٹیٹیو ہو۔ انجینئر ہے، ہمارے یہاں ڈاکٹر انجینئرز کی کمی نہیں ہے، پوری دنیا میں پاکستانی ڈاکٹر انجینئرز موجود ہیں، پاکستانی لائرز موجود ہیں۔ کمی کس چیز کی ہے؟ ہم کیوں پیچھے ہیں؟ اس تربیت کی جو ہم چاہتے ہیں، جو ایک تعلیمی ادارے کا مقصد ہوتا ہے، ایک الما ماتر کا مقصد ہوتا ہے، تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ ایمیننٹ سے فارغ التحصیل ہونے والا طالب علم اس میں اور باقی تمام طالب علموں میں ایک واضح فرق نظر آئے۔ اور اس کے لیے یہ جو ساری میری ٹیم بیٹھی ہے، یہ کام اس نے کرنا ہے۔
ذمہ داری اس پوری ٹیم پہ عائد ہوتی ہے، فرد واحد کچھ نہیں ہے۔ تو میں یہ بات ہر مرتبہ ضرور اس کو، جیسے ہم پاکستان کے مقصد کو یاد کرتے ہیں ہر سال 14 اگست کو، ایسے ہی میں ہر موقع پہ اپنی ٹیم کو یہ یاد دلانا چاہتا ہوں کہ ہمیں بھی اس چیز کا عزم اٹھانا ہے، بیڑا اٹھانا ہے، اور انشاءاللہ جب انسان نیت کر لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی مدد اس کے ساتھ شامل حال ہو جاتی ہے، اور کوئی وجہ نہیں ہے کہ ہم کامیاب نہ ہوں۔ ہمارے پچھلے سال کے انشاءاللہ رزلٹس آئیں گے، وہ آپ کے سامنے ہیں، ہمارے بچے آپ کے سامنے ہیں، ان کے پیرنٹس آپ کے سامنے ہیں، ان سے آپ ملیں گے تو انشاءاللہ آپ کو واضح فرق نظر آئے گا۔ بہت شکریہ، تھینک یو ویری مچ۔ پاکستان زندہ باد۔